الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی یاد کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ چند گھڑی ہم ہماری مصروف زندگی کے اندر سے فارغ کر کے اللہ کی یاد کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی یاد کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ باتوں کو سنیں اور سمجھیں. ایسی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسی مجلسوں کے اندر خود اپنی اصلاح کے لیے اور جو بات کہی جائے ان باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی نیت. حضرت اسحاق بن اشعث رحمت اللہ علیہ کہ جن کو ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی مشہور اور معروف کتاب سنن ابی داؤد کہ جس کو مدرسے کے اندر درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، حضرت ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہیں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو لکھا اور ان میں سے 4800 حدیثیں میں نے سنن ابی داؤد کے اندر جمع فرمائی اور اس میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ 4 حدیثوں پر عمل کرنا، یہ گویا جس شخص نے ان حدیثوں پر عمل کر لیا تو اس کے دین کی حفاظت کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں. 5 لاکھ حدیثیں لکھی، اس میں سے ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں لکھی اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والا اس کی حفاظت کے لیے ان 4 حدیثوں پر عمل کافی ہے. ہمارے استاد حضرت مرحوم مفتی اویس صاحب رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ابو داؤد شریف کا تعارف کراتے ہوئے جب یہ بات کہی تو اس ملفوظ کو بیان کرنے کے بعد اس کی تشریح اس طرح پہ کہ حضرت امام محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی اس بات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ دین کے اہم اصول اور قواعد اور ضوابط کو جان لینے کے بعد کوئی انسان ان 4 حدیث پر عمل کرے گا تو اسے جزئیات کا علم آسانی سے ہو جائے گا. کس طرح؟ کہا کہ اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے. فرمایا کہ اس پوری زندگی کی عبادتوں کا مسئلہ اس حدیث سے آسان ہو گیا. پھر کہا عبادت کے علاوہ اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اپنی یہ الفاظ لکھوائے تھے
کہ اپنی عمر عزیز کے ہر لمحے کو کس طرح گزارنا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ پھر کہا کہ اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے رشتہ دار اور دوسری مخلوقات کے ساتھ کس طرح اسے دنیا کے اندر زندگی کو گزارنا ہے، اس سبق کو سکھانے کے لیے تیسری حدیث کافی ہے۔ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، کہ کوئی مومن پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس چیز کو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو۔ کہاں کہ یہ حدیث تو کہ اس حدیث پر عمل کر کے وہ اپنے اعزاء و اقارباء کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ائمہ کے آپس کے اختلافات اور تعارض کو حل کرنے کے لیے آخری حدیث کافی ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان چند چیزیں مشتبہات کے قبیل سے ہیں، جو مشتبہات سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین کی اور اپنے عزت کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ چار حدیثیں بڑی اہم ہیں، ان میں سے ہم اور آپ اس مختصر سے وقت کے اندر پہلی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے والوں کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ نیت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نیت کی وجہ سے مٹی سونا بن جاتی ہے اور سونا مٹی بن جاتا ہے۔ نیت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عادت یہ عبادت بن جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو بھوکا رہنے کی عادت ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہا، نہ اس نے کھایا نہ پیا، لیکن روزے کی نیت نہیں کی تھی، اپنی عادت کے مطابق صرف بھوکا رہا پیاسا رہا، تو اس عادت کے مطابق بھوکا پیاسا رہنے پر اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا ثواب تو اسے اس وقت ملے گا جب کہ وہ روزے کی نیت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ نیت یہ ہر عمل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے پاس رہ کر 8 سال تک صحیح نیت کو سیکھا، 8 سال تک صحبت میں رہ کر اپنی نیت کو سنوارنا سیکھا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہم ہماری نیت کو ٹٹولیں کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارا کوئی بھی عمل یہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے خود کے مزے اور انجوئی کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر عمل وہ خالق کائنات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیان تھا، ہزاروں بیان کے اندر شریک ہیں، بیان مکمل ہو گیا۔ بیان مکمل ہو جانے کے بعد حضرت مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ مولوی اسماعیل کون ہے؟ کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا کہ سنا تھا کہ مولوی اسماعیل بیان کرنے والا ہے، کہ حضرت بیان مکمل کا ہے۔ تو کہا کہ میں تو اتنے کلومیٹر دور سے چل کر تیرے بیان کو سننے کے لیے آیا تھا اور تو نے بیان مکمل کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کو لے کر پھر سے مسجد کے اندر گئے اور جیسا جتنی دیر تک انہوں نے بیان کیا تھا اکیلے آدمی کو سامنے بٹھا کر پورا بیان ان کے سامنے کیا۔ بیان کے بعد خادم کہنے لگا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، ہزاروں لوگ آپ کا بیان سن کر گئے،
ایک آدمی کے لیے آپ نے پھر سے دوبارہ وہی بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بیان ایک کے لیے کیا تھا اور بعد میں بھی بیان ایک کے لیے کیا۔ پہلے بھی بیان اللہ کو کرنے کے لیے کیا تھا اور بعد میں بھی بیان میں نے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اس واقعے ہمیں اور آپ کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 نوجوان، ہم نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک چٹان ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ غار کے منہ کے آگے ایک چٹان آ گئی۔ چٹان کھسک نہیں رہی ہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے، کیا کرے؟ ایک نوجوان نے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا کر یہ کہا کہ اے میرے رب، میری زندگی کا ایک عمل ایسا ہے کہ جو میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں روزانہ اپنے گھر والوں کے لیے دودھ لے کر گھر پہنچتا تھا۔ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ یہ دودھ پہلے میرے والدین پیے، پہلے میری ماں پیے، اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس دودھ کو پیے۔ ایک دن میں گھر پر گیا تو میری ماں سو گئی تھی۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری ماں کو جگا دوں۔ میں پوری رات میری ماں کے پاس میں کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ عمل صرف اور صرف میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اس عمل کے طفیل میں مجھے اس چیز سے نجات دے اور ہمارے لیے غار کا دروازہ کھول دے۔ یہ دعا کرنے کے چٹان تھوڑی کھسکی۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے یہاں ایک مزدور آتا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کا جو روپیہ تھا اسے الگ نکالا اور اسے دوسری جگہ پر انویسٹ کیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کی جو قیمت تھی اور اس پر جو مجھے منافع ملا تھا، کئی بکریاں مجھے منافع کے اندر ملی تھی، وہ اس کی قیمت میں نے منافع کے ساتھ اسے واپس کر دی ہے۔ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور ہمارے غار کا راستہ کھول دے۔ اس دعا کے بعد تھوڑی اور چٹان کھسکی۔ تیسرا شخص اس نے کہا اے میرے رب، ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی تھی، مجبور تھی، گناہ کرنے پر میں قادر تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اس اللہ کے خوف کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں گناہ سے بچ گیا۔ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ بس اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو تو تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے اور غار کا راستہ کھول دے۔ غار کھسک گئی اور تینوں اس مصیبت سے تین کو نجات ملی۔ اب اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ پہلا شخص کہ جس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ ہے معاشرت، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا۔ دوسرا جس نے مزدوری کو منافع کے ساتھ لوٹایا تھا وہ ہے معاملات۔ تیسرا شخص جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا وہ ہے عبادت۔ تو معاملات، معاشرات اور عبادات اسی وقت نفع پہنچائے، اسی وقت ان چیزوں نے نفع پہنچایا جبکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ چاہے ہم معاملات کو اپنا رہے ہو، معاشرت کی لائن کا دین زندہ کر رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو، کسی بھی عمل کے اندر ہماری اور آپ کی نیت صرف اور صرف تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ اس کے بالمقابل ہم نے اور آپ نے ایک حدیث کو سنا ہے، بار بار تعلیم کے اندر ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا،
کہا کہ کیا کر رہا تھا؟ کہ علم کی خدمت کی. کہا کہ وہ تو شہرت کے لیے کیا تھا. تجھے شہرت مل گئی، واہ واہ ہو گئی، جاؤ جہنم کے اندر تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے. سخی کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آئے؟ اللہ تیرے نام پر سب کچھ لٹا دیا، سخاوت کر کے آئے. کہا کہ وہ تو شہرت کے لیے ہوا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا، اور وہ شہرت تمہیں مل گئی، جاؤ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. مجاہد کو بلایا جائے گا، کیا کہ اللہ تیرے راستے میں جان کو قربان کر کے آیا. کہا کہ وہ تو بہادر بتلانے کے لیے کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں تھا، جاؤ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادات جبکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، نیت کے اندر صرف و صرف اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو ان عبادات کا کوئی اجر نہیں ملتا، وہ عبادات کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ عمل کو کرنے سے پہلے ہم نیت کو ٹٹولیں. اپنے اعمال کے اندر اس کو پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں بتلائی جاتی ہیں کہ انسان 3 چیزوں پر عمل کرے. جب یہ 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز تو کہ عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں جو بھی عمل کروں وہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کروں. عمل کو کرنے کے دوران اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں عمل جو کر رہا ہوں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے، اور عمل کے ہو جانے کے بعد نیت کو ٹٹولے کہ میں نے جو عمل کیا وہ عمل میں نے کس کے لیے کیا، کس کے لیے ہوا. تو عمل کو کرنے سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد نیت کو ٹٹولا جائے. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام یہ کہ انسان اخلاص والوں کی صحبت کے اندر رہے، اخلاص والوں کی صحبت میں رہ کر اس کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. اور کام یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہر عمل کو خالص آپ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے والا بنا. تو یہ ہے نیت اور عمل کے اندر اخلاص کہ انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرے. کوئی آدمی مسجد آیا، اسے پوچھا کیا کرنے کے لیے آئے؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کسی سے پوچھے کیا کرنے کے لیے آیا؟ کہا کہ میں مسجد کے اندر آیا تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی اسے ہٹا دوں گا، کوئی مصیبت زدہ ہوگا اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. مسجد کے اندر جا کر جتنی دیر بیٹھوں گا اتنی دیر اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، دعائیں مانگوں گا، کہیں دین کی بات ہوتی ہوگی اس بات میں شریک ہوں گا. جتنی نیت کرنا چاہے کرے، ان تمام نیتوں کا اسے ثواب دیا جائے گا. ایک اللہ والے نے اپنے کسی مرید سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ کہا کہ کھڑکی آنے کے لیے لگائی ہے کہ گھر کے اندر اچھی ہوا آئے. کہا کہ یہ نیت کر لیتے کہ مسجد کی اذان کی آواز آئے تو تجھے اس نیت کا ثواب ملتا. تو یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمارے عمل کے اندر سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کریں. عمل کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے. ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں. جو عمل ہے اس کی مثال ایک بے جان شکل کی ہے کہ ایک شیر کی شکل ہے، صرف اس کے اندر جان اور روح نہیں ہے. تو ہر ایک آدمی اس کے پاس جانا پسند کرے گا، اس کے پاس کھڑے رہ کر فوٹو کھینچوائیں گے، اسے چھیڑیں گے. لیکن اگر حقیقی معنی میں کوئی شیر ہو اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ تو کہ اس کے اندر حقیقت ہے. تو ہمارے عمل کے اندر حقیقت اس وقت پیدا ہوگی جب وہ عمل صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رانے کے لیے کیا جائے. اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. دو حدیث بتلائی کہ انسان کی خوبی یہ ہے
انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے بچے۔ تو حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر عزیز کے ہر لمحے کو کس طرح گزارنا ہے وہ یہ حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب میں ہر اس چیز سے بچتا رہوں کہ جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں ڈالنے والی ہو۔ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے پورے دن اور رات کے جو اوقات گزار رہے ہیں، ان اوقات میں کتنے گھنٹے ایسے ہیں، کتنی گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو ہم اور آپ ایسی چیزوں کے اندر گزار دیتے ہیں کہ جن چیزوں سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی چیز اندر لغویات کے اندر، لایانی کے اندر اپنا وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کو ہم اور آپ اللہ کی یاد کے اندر گزارے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کے لیے ان اوقات کو ہم اور آپ محفوظ کریں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس لغویات کے اندر گزارنے کے لیے کتنے گھنٹے ہیں۔ کئی گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر اور بالکل لچر پچر باتوں کے اندر ہمارے گزر جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرے کہ یہ زندگی کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کو ہم اللہ کی یاد کے اندر گزاریں۔ ہمارے پاس وقت اس وقت تک ہے جب تک ہماری سل رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جنازہ تیرا جا رہا ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو یہ جنازہ میرا جا رہا ہے۔ یہ جانے والا جنازہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو میں اندر ہوں، کل آپ کی باری ہے، کل آپ اس کے اندر ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک قبر کھڑے ہوئے تھے، ان کو قبر والے کے حالات کشف ہوئے، حالات ان کے سامنے آئے، دیکھا کہ اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اچھا کیا کر رہے ہو؟ قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے۔ ہاں کتنے قرآن پڑھے؟ کہا کہ میں نے 3000 قرآن کریم پڑھ لیے ہیں۔ تو باہر جو شخص کھڑے تھے ان بزرگ نے کہا کہ سبحان اللہ۔ قبر والے نے کہا کہ آپ نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے وہ سبحان اللہ کا ثواب آپ مجھے دے دیجئے، اور میرے 3000 قرآن کریم کا ثواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا سبحان اللہ یہ زندگی کے اندر ہے، اس کا اجر دیا جائے گا، اور میرے اتنے 1000 قرآن کریم کا اجر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اب میرے عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کے ہر لمحے کا صحیح استعمال کریں، لایانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تدفین کے موقع پر قبر کے پاس کھڑے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ اس مردے پر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دے کہ واپس دنیا کے اندر آ جا تو وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کی یاد کرے گا۔ کہا کہ میرے بھائیوں اس مردے کو تو وقت نہیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں پہنچنے سے پہلے تک مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک ہم ہماری زندگی کا صحیح استعمال کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا گیا کہ یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ہم ہمارے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں جو ہم ہمارے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے، جو اس سے بھی بچ گیا، مشتبہ چیزوں کو بھی جس نے چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلي وسلم على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے زندگی پر تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے ہم نے گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اے عمر ختم تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہوا ہے اے میرے رحیم مولا اے میرے کریم مولا موت کے قریب جا رہے ہیں ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے اے رحیم مولا تو ہم پر رحم دے تو ہم پر کرم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری ہے ہماری راتیں کہاں گزری ہے ہمارے دین کہاں گزرے ہیں ہماری تنہائی گزری ہے تو ہی جانتا ہے تو نے بڑے ستاری کا معاملہ کیا ہے اے اللہ آپ نے ہم پر کرم فرمایا ہے آپ نے ہم پر کرم فرمایا ہے اے رحیم اور کرم فرما دے اور رحم فرما دے اور تک ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا موت کے وقت بھی ظاہر نہ کرنا موت کے بعد بھی ظاہر نہ کرنا اے میرے اللہ جہاں گناہ ہوئے ہیں ان ساری جگہوں سے نشانات کو مٹا دے تو مٹانے کو کرتا ہے تو مٹانے کو پسند کرتا ہے اے اللہ تو مٹا دے اسی لیے تو میرے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اللہم انکا عفو تحب العفو سے دعا مانگا کر لیلۃ القدر پانے کی درخواست حضرت عائشہ نے کی میرے محبوب نے یہی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ گناہوں کو مٹا دے اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں مٹا دے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے ہم سے راضی ہو جا اے میرے رب ہم تجھ سے راضی ہیں اے میرے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں اے میرے خالق ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہم بے کسوں کا بے بسوں کا بے سہاروں کا کام بن جائے گا اور اگر آپ ناراض ہو جائیں گے ہماری کشتی ڈوب جائے گی ہماری کشتی ڈوب جائے گی اے رحیم تو رحم کر دے اے کریم تو کرم کر دے اور اس پورے مجمع کی مغفرت کر دے ان کے والدین کی مغفرت کر دے ان کے بھائی کی مغفرت کر دے ان کے اہل و عیال کی مغفرت کر دے ان کے قریبی رشتہ داروں کی مغفرت کر دے ان کے مرحومین کی مغفرت کر دے ان کے زندوں کی مغفرت کر دے اور اے اللہ پورے عالم میں جتنے ایمان والے ہیں تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دے اے اللہ تیری کون سی مخلوق اور کون سے لوگ کس جگہ پر پریشان ہے تو ہی جانتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اے اللہ یہ کائنات آپ ہی نے بنائی ہے اور کائنات کونے کونے پر تیری مخلوق بس رہی ہے کوئی سمندر کی تہ کے اندر ہے کوئی فضا کے اندر ہے کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے اے میرے اللہ تیری کون سی مخلوق پریشان ہوگی ہو سکتا ہے کوئی پرندہ پریشان ہو سکتا ہے سمندر کی تہ کے اندر کوئی مچھلی پریشان ہو سکتا ہے جنگل کے اندر کوئی شیر پریشان
پریشان ہو. اے اللہ یہ سب تیری مخلوق ہے, سب تیری مخلوق ہے, سب تیری مخلوق ہے. اے اللہ ان مخلوقات میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. ان کو کوئی بھوکا ہو تو ان کی بھوک کو مٹا دے, کوئی پیاسا ہو تو اس کی پیاس کو مٹا دے. اے اللہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہم انسان بنے ہیں, آپ ہی نے بنایا ہے. اے اللہ اس کائنات میں جتنی بھی انسانیت ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو, لیکن اے میرے رحیم و کریم مولا یہ تیری مخلوق ہے, ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما. اور اے میرے رحیم مولا اس ایمان والے کے لیے تو نے اس کائنات کو سجایا ہے اور بنایا ہے. اے اللہ اس پوری دنیا کے اندر جو بھی ایمان والا ہے جس جگہ جہاں پریشانی میں ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ان کے حالات کو بہتر کر دے, ان کی مصیبتوں کو دور کر دے, ان کے رنج و غم کو دور کر دے. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے, ان کی تکلیفوں دور کر دے, انہیں راحت عطا فرما دے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے کون کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ کوئی ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہے, اپنے چہرے کو خوش رکھ رہا ہے, لیکن اندر کیا بیت رہی ہے وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور سینوں کے رازوں کو جاننے والے اے میرے خالق, اے میرے مالک, ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے. کوئی اپنی بیوی کے اعتبار سے پریشان ہے, کوئی بیویاں شوہروں سے پریشان ہے, ماں باپ اولاد سے پریشان ہے, اولاد ماں باپ سے پریشان ہے, کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے, کوئی بیماریوں کے اعتبار سے پریشان ہے. ہر ایک کی پریشانیوں کو آپ اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے. اے اللہ کا بڑا طبقہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اے اللہ قرضوں میں ڈوب چکا ہے, نکلنے کی کوئی راہیں انہیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اے اللہ تیری نگاہ, تیری نہ سونے والی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے. اے اللہ انسانیت کے نزدیک وہ بہت بڑا قرض ہے, لیکن تیری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے رب, تیرے خزانہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ تو جسے چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جس جگہ چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے نکالتا ہے. اے میرے اللہ انہیں نکال دے, عافیت کے ساتھ نکال دے, عزت نکال دے, ذلتی سے حفاظت فرما لے, ذلتی سے حفاظت فرما لے, ذلتی سے حفاظت فرما لے. عزت دینے والا بھی تو ہی ہے, ذلت دینے والا بھی تو ہی ہے. تو جس کو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل کر سکتا, تو جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. موت سے پہلے پہلے ہر گناہ سے پکی و سچی توبہ کی توفیق دے دے, اور جب موت کا وقت آ جائے, آخری گھڑیاں چل رہی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو. جب تیرے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم دل سے یہ کہہ رہے ہو کہ آ جا, اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. اور یہ اللہ یہی فرشتے ہمیں کلمات دلا دے اور ہماری زبان سے کلمہ نکل جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے ہمیں آخری کلمہ بنا دینا, آخری کلمہ بنا دینا, آخری کلمہ بنا دینا. یہ کلمہ دل کی گہرائی سے نکل رہا ہو اور صرف تیری رضا کے لیے نکل رہا ہو, صرف تیری رضا کے لیے نکل رہا ہو. ایسی شکل صورت پیدا فرما دینا, اور اے اللہ تیری رضا والی موت دے دینا, تیری رضا والی موت دے دینا. اے اللہ ہماری موت جس جگہ پر تجھے پسند ہو اور تو جہاں لینا چاہ رہا ہو اس بہترین جگہ پر ہماری موت عطا فرمانا, اچھے عمل پر ہمارا خاتمہ ہو. ایسی شکل صورت پیدا فرما دینا, برے عمل پر خاتمے سے حفاظت فرما لینا. اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں, ہم جب باوضو ہو, وضو کی حالت میں ہماری حالت گزر رہی ہو, زبان پر ذکر چل رہا ہو, ہاتھ پیر بھی تیرے فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہو, اور اسی وقت آپ ہماری رضا کر لینا. اے میرے اللہ بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں,
اچانک کی موت سے بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وصیت کرنے کا بھی موقع نہ ملے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے وارثدار پریشان ہو جائے، یہ ہمارا ابو کیا چھوڑ کر گیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیا لکھ کر گیا ہے، کس کا بوجھ ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں ایسا وقت دے دینا کہ ہم اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے قرابت داروں کو صحیح طریقے سے وصیت کر سکے، ایسی سے مشورت پیدا فرما دینا، ایسی سے مشورت پیدا فرما دینا۔ امت کے حالات پر رحم فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے، مسجد اقصی کو آر کر دے، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما دے، جو بے گھر ہو گئے انہیں گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مال و دولت سے نمٹ چکے ہیں، اے اللہ ان کو دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ان کو بہتر نعم البدل عطا دے، بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے۔ اور اللہ آخری درخواست اللہ ہم تجھ سے کرتے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ابھی تک وہ وقت ہمارے اندر نہیں آیا کہ رات کا آخری حصہ ہو اور تجھ سے مانگ رہے ہو، ایسی شکل صورت ہمارے لیے پیدا فرما دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، رات کے آخری حصے میں تجھ سے مالا بنا دے، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت پیدا کر دے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک۔